السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، دوستوں، بچیوں، جو بھی میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، روزانہ قرآن پاک کا ایک ٹکڑا آیت کا یا پوری آیت رمضان میں پیش کرنے کا معمول ہے۔ آج ایک آیت سامنے آئی تراویح میں سنتے ہوئے قرآن پاک کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پر بطور احسان یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی رحمت آپ پر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم پڑ گئے۔ پہلے میں چند نمونے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی پر احسان جتلاتا ہے تو کس طرح، وہ طرز کیسا ہے۔ مثلا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ میری طلب میں پریشان تھے، ہم نے اپنا آپ پہ ظاہر کر دیا، اپنے راستے پہ بلا لیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو دیکھا تنگ دست، ہم نے آپ کو خوشحال کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا۔ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے بوجھ نہیں ہٹائے۔ ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو یہ طرز ہے قرآن میں اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کے لیے جب اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہیں تو یہ قرآن کا طرز ہے۔ میں نے چند ایک آیات نمونے کے طور پر پیش کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحیم بنا دیا، نرم بنا دیا، شفیق بنا دیا، اور ہم نے آپ کو انتہائی میٹھے مزاج والا بنا دیا۔ یہ احسان ہے۔ اس احسان کو جتلانے کے لیے جو طرز اللہ نے اختیار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی بھی احسان کے لیے یہ طرز اختیار نہیں ہو۔ فَبِمَا، یہ جو ما ہے نا، ما، یہ اب میرے اب دونوں بازو دیکھنا۔ فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ نے ماں کو یوں پھیلایا، ایسے 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 ایسے۔ میرے محبوب، میری بہت بڑی رحمت آپ کے اوپر آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی کی کتنے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ نے کسی بھی صفت کو بیان نہیں کیا وما، سوائے ایک کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا پھر نبوت کو بیان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، انجام کی خبر دینے والا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک صفت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جتنے عالمین ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، نہیں دیکھے جا سکتے، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ، جیسے وہاں اللہ نے بڑے زور سے یہ بات کی کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا،
ایک دفعہ صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ بد دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں عذاب کے لیے نہیں آیا، میں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب یہ احسان جتلایا کہ میرے نبی یہ جو رحمت ہے نا، یہ جو نرم آپ کا رویہ ہے نا، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ کشف بما ایسے پھیلا دیا اپنی رحمت کو یوں کر کے، ہم نے اپنی رحمت میں آپ کو لپیٹ لیا، جس کی وجہ سے آپ نرم پڑ گئے۔ نرمی شریعت کا مزاج ہے، سختی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹ ہو گیا ہے کہ عام طور پر جو عبادات میں زیادہ ہوتا ہے وہ شدت پسند ہو جاتا ہے۔ میری عمر گزر گئی، نصف صدی گزر گئی، اس کے مزاج میں شدت ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی، کہ اعتدال سے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ بہت زیادہ کسی چیز میں کھبتے ہیں تو دوسری چیزیں کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے امتاً وسطا بتایا کہ درمیان میں چلو، دین ہو تو بھی درمیانی چال چلو، دنیا ہو تو بھی درمیانی چال چلو۔ راتوں کو اٹھنا بھی ہے، سونا بھی ہے، دین کی محنت بھی کرنی ہے، گھر والوں کی خبر بھی لینی ہے، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں، میرے محبوب ہماری بہت بڑی رحمت اتری، آپ نرم پڑ گئے۔ آگے ایک عجب بات کی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب اگر آپ فظًّا، آپ کا بول سخت ہوتا، مزاج نہیں، بول سخت ہوتا، غلیظ القلب، آپ کا مزاج بھی سخت ہوتا، تو آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ لیکن لفظ جو استعمال کیا میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں لفظ یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے لَتَرَكُوكَ کا، یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو بد اخلاقی کی قباحت کو بتاتا ہے کہ اے میرے نبی آپ تو بد اخلاقی سے پاک ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت عالی شان ہیں۔ پر یہ عالی شان بنے، ہماری عالی شان رحمت آپ پہ چھا گئی تو آپ کے یہ اخلاق بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غصہ تھا تو ان کی دعا ہے اللہم انی شدید فلیجنی، وہ روزانہ یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا دے۔ تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے بکھر جاتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے چند لوگ اگر بیٹھے ہوں اور میں ایسے ہی بیان کر رہا ہوں تو میرا بیان ختم ہو جائے تو ہم کہیں گے اچھا بھائی چلیں، تو ہم آرام سے اٹھیں گے، جوتا پہنیں گے اور اپنا راستہ لیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے مجھے پیچھے کوئی سانپ نظر آ جاتا ہے اور میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ سانپ، تو اس وقت لوگ کیسے اٹھیں گے اس کا آپ تصور ذہن میں کریں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر پہلے گریں گے بھاگنے میں، پھر اپنے جوتے نہیں پہنیں گے، وہ جوتے بھول کر جدھر جس کا منہ ہوگا نا ادھر وہ بھاگنا شروع کر دے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفزاز، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، غلیظ القلب، آپ کے بول میں شدت ہوتی، فَضًّا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کو چھوڑتے نہیں، یہ آپ سے بھاگ جاتے، سرپٹ دوڑ جاتے، آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ کون؟ صحابہ، جن کے بارے میں اللہ کہتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب میرا وعدہ تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کی کمیوں کو ڈسکس نہ کیا کرو، یہ میرے رب نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان کی کمیاں ہم نے معاف کر دی ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ حدید میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
یہ نہیں کہ وہ کمیوں سے پاک تھے، بشر تھے، کمیاں تھیں، لیکن اللہ نے جس نے فیصلہ کرنا ہے اس نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ تو بھائی اس صحابہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، چاہے وہ بعد کے ہوں چاہے وہ پہلے کے ہوں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مقدس ترین لوگ ہیں جو ہم نے آپ کی صحبت میں بٹھائے ہیں، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو میرے بھائیو، سختی اسلام نہیں ہے، سختی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، اتنے پتھر کھائے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور آپ کے خون کے جاری رہنے سے جو یہ جوتا تھا یہ پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید نے بڑا زور لگا کے اس کو اتارا، اور آپ نے پھر دعا مانگی۔ وہ دعا ایسی دردناک تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، ساتوں آسمان کے فرشتے، اور جبریل آ گئے اور پہاڑوں کا فرشتہ آ گئے۔ ان شئت اتبک علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں میں ان کو پیس کے سرما بنا دوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میں بتاؤں، کیا بتاؤں کہ میرے نبی نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، ممکن ہے اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں، جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں۔ تو میرے نبی نے تو اب عملی طور پہ دکھایا اور منافقین کو سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا مجھے پتہ ہے میں کس کا پڑھا رہا ہوں۔ کہا یہ منافق ہے۔ آپ نے کہا معلوم ہے، کیا پتہ اللہ بخشش فرما دے، کیا پتہ اللہ بخشش فرما دے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا تو 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو میں معاف نہیں کروں گا، اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ ان کے لیے دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں 70 دفعہ اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ میرے نبی کی نرمی ہے۔ بھائیو، ہمارے ملک میں منفی جذبات زیادہ ہیں، شدت پسندی زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے نرمی اختیار کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، بیوی اپنے خامند کے ساتھ نرمی، والدین اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، مالک ملازم کے ساتھ، ملازم مالک کے سامنے۔ بھائیو، ہر جگہ نرمی کی، اللہ کی قسم آپ پیسوں سے لوگوں کا دل نہیں خرید سکتے۔ اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بنا لیں، اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو نرم پڑ جائیں، آپ کی بیوی آپ کی غلام بن جائے گی، بیوی نرم پڑ جائے خامند غلام بن جائے گا، بچے غلام بن جائے گے، ماں باپ کا دست شفقت سر پہ آ جائے گا، بھائی آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ سب حدیثیں مجھے اچانک یاد آئی ہیں۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تو نرمی کرو میرے بھائیو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی مرا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا کیا عمل ہے تیرے پاس؟ کہا جی کچھ نہیں۔ اللہ نے دوبارہ پوچھا دیکھ اپنی زندگی میں کوئی نیکی ہو؟ تو اس نے پھر کہا کچھ نہیں، فارغ ہوں۔ تو اللہ نے پھر کہا 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لو۔ تو وہ کہنے لگا ایک بات ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ہے، کہ میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، غالباً وہ تھوک کا تاجر ہوگا۔ تو جو آدمی مال لے کے جاتا اور پیسہ دینے میں ٹال مٹول کرتا، حالانکہ دے سکتا تھا، تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا۔ اور جو آدمی کسی حال کا شکار ہو جاتا اور دے نہیں پاتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ نرمی کی، آج میں تیرے اوپر نرمی کرتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے معاف کیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہم اپنا طرز بدلیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی سیاسی اختلاف ہو
تو وہ کفر اسلام کی جنگ بن جاتا ہے، چاہے کسی مسئلے کا اختلاف ہو تو وہ کفر و اسلام کی جنگ بن جاتا ہے۔ میں خطیبوں سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ وہ سمجھیں کوئی مہربان ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، ایسے بات مت کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی مولانا صاحب ہیں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہمارے کان کھینچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس نرمی کو میرے اللہ نے پسند کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، سبکتگین غلام تھا ایک ترک بادشاہ کا، شکار کے لیے نکلا تو اس نے ایک ہرنی پھر رہی تھی بچوں کے ساتھ، تو اس نے اس کے بچے کو پکڑ لیا، بچہ ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے پر سامنے رکھ لیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہرنی پیچھے آ رہی تھی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا یہ بچے کی وجہ سے آ رہی، تو اس نے بچے کو نیچے اتار دیا۔ بچہ بھاگ کے ماں کے پاس گیا، ماں بھاگ کے بچے کے پاس آئی، دونوں ایسے گلے گردنیں ملائیں۔ رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا سبکتگین تو نے اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا، اللہ تجھے بہت بڑی بادشاہی دے گا۔ چنانچہ وہ غزنی کا حاکم بنا اور محمود غزنوی دنیا کے 4 بڑے فاتحین میں ایک شمار ہوا۔ جو چنگیز خان اور سکندر یہ کافر تھے، تیمور اور محمود یہ مسلمان تھے۔ تو اللہ نے محمود کو 33 برس کی حکومت دی اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ، ایک ہرنی پر رحم کھانے کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ہم تو انسان ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے کے پر رحم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ غریب کا سال بھر کا روزہ، مل کر افطار کروائیں۔ اس رمضان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ تقریباً 3000 مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ صرف 4200 روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں، تو جلدی کیجیے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 127101044100786، میزان بینک، تلمبا برانچ۔